جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی آسان ہوگا. محشر میں اللہ تعالیٰ کا عرش بندے کو پکڑے گا. اللہ کا عرش پکڑے گا بندے کو، اور پکڑنے کے بعد کہا جائے گا کہ یہ آدمی دنیا کے اندر دوسرے کے ساتھ اچھے تعلق سے پیش آتا تھا. اس کا تعلق اچھا تھا کہ جس طرح تو دنیا کے اندر اپنا تعلق کاٹتا گیا، آج کے دن اللہ کا عذاب تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا. ظلم کا بدلہ ظالم کو دنیا میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم واعلمہ واظہر شعائر الشرع واحکامہ وبعث رسولا وانبیاء الی سبیل الحق. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس درس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ تعلق منقطع کر دینا اور تعلق قائم کرنا، قائم کرنے کی کیا فضیلت ہے اور منقطع کرنے پر کیا وعید ہے. ایک ہے صلہ رحمی، یعنی رحم دلی کے ساتھ پیش آنا، اور ایک ہے تعلق منقطع کر دینا، یعنی ظلم کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، بربریت کے ساتھ، فتنہ اور فساد کے ساتھ پیش آنا، یعنی اس لہجے سے پیش آنا کہ پھر دوسرا آدمی دوبارہ اس آدمی سے بات کرنے پر راضی نہ ہو، یعنی اس کے ساتھ اس کا تعلق منقطع ہو جائے. تو ایک ہے تعلق قائم کرنا اور ایک ہے تعلق منقطع کرنا، یعنی اچھائی سے پیش آنا اور برائی سے پیش آنا. تو جب تعلق منقطع ہوتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے روٹھ جاتا ہے. بات چیت کرنا، دعا سلام کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے، یہ دعا سلام کا سلسلہ، بات چیت کا سلسلہ ختم کر دینا. تو معمولی بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر جو انسان بات چیت چھوڑ دیتا ہے، اپنا تعلق منقطع کر دیتا ہے، بات چیت ختم کر دیتا ہے، تو سنیے حدیث مبارکہ میں ہے، اور یہ حدیث مبارکہ الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، اور یہی حدیث مبارکہ المستدرک کے اندر موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ من کن فیہ، یعنی جس کے اندر تین چیزیں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے حساب کو آسانی کے ساتھ لے گا، یعنی اس کے ساتھ قیامت کے دن آسانی کا معاملہ ہوگا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی آسان ہوگا. اور آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِهِ، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا اپنی رحمت سے، یعنی اس کے حساب میں بھی آسانی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اسے جنت بھی عطا فرمائے گا. قالوا لمن یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں کہ جن کا حساب بھی آسانی کے ساتھ ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت بھی عطا فرمائے گا.
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا آدمی، سرکار نے فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، یعنی جو تجھ کو محروم کر دے تو اسے عطا کر۔ تو جو آدمی دوسرے کو محروم کرے اور دوسرا اس کو عطا کر دے، تو یہ آدمی جو دوسرے کو عطا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے حساب میں آسانی اور پھر اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر دوسرا آدمی، سرکار علیہ السلام فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ تو ایک ہے ظالم اور ایک ہے مظلوم۔ تو ظالم نے تو ظلم کر لیا، تو اب مظلوم اسے معاف کر رہا ہے۔ تو جو مظلوم دوسرے کو معاف کرتا ہے تو اس مظلوم کو قیامت کے دن اس کے حساب میں بھی آسانی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر تیسرا آدمی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑ دے اور تو اس کے ساتھ تعلق جوڑے، یعنی جو تجھ سے بات چیت ختم کر دے، جو تجھ سے گفتگو ختم کر دے، تجھ سے بات نہ کرے، تجھ سے دور بھاگے، تو اب جو تجھ سے تعلق توڑ دے تو اس کے ساتھ تعلق قائم کر۔ اور یہ تعلق جو قائم کیا جائے گا، یہ تعلق مال کے بنا پر نہیں، دولت عہدہ اور منصب کے بنا پر نہیں، عزت و وقار کے بنا پر نہیں، بلکہ یہ تعلق فقط ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو تعلق قائم کیا جائے گا، تو یہ تعلق ایمانی ہو، یعنی تعلق شیطانی نہ ہو، تعلق خباثت نہ ہو۔ یعنی جو تعلق قائم کیا گیا تو اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہا ہوں، اور جو تعلق قائم کیا تو یہ تعلق ایمان پر مبنی ہو، نیکی پر مبنی ہو، اچھائی پر مبنی ہو۔ تو جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس سے دور بھاگتا ہے، اب یہ جب اس سے تعلق قائم کرے گا اور اچھائی پر تعلق قائم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے حساب میں آسانی پیدا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ جو تعلق قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بے شمار کمال و خوبیاں عطا فرماتا ہے اور فضائل عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے اور الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کا عرش بندے کو پکڑے گا، اللہ کا عرش پکڑے گا بندے کو، اور پکڑنے کے بعد کہا جائے گا کہ یہ آدمی دنیا کے اندر دوسرے کے ساتھ اچھے تعلق سے پیش آتا تھا، اس کا تعلق اچھا تھا، اس کا کردار اچھا تھا، یہ دوسرے کے ساتھ جب بھی پیش آیا تو اچھائی کے ساتھ پیش آیا، نرمی کے ساتھ پیش آیا، اچھے کردار کے ساتھ پیش آیا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا، جب بھی یہ پیش آیا تو اس کا تعلق اچھا تھا اور اس نے دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کر کے رکھا، تو اللہ کا عرش کہے گا کہ جس طرح اس نے اپنا تعلق قائم رکھا تو اسی طرح آج کے دن بھی اس کے تعلق کو قائم رکھا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کا عرش کہے گا، دوسرے آدمی کو بھی پکڑے گا جو دنیا کے اندر قطع تعلق کرتا رہا،
اپنا تعلق کاٹ دیتا رہا، اپنے اندر شدت لاتا رہا، اپنے اندر تکبر، فخر، گھمنڈ لاتا رہا اور دوسروں کو اپنے سے دور کرتا گیا اور اپنے اندر حسد اور بغض اور اناد لاتا رہا اور ایک گھمنڈ کے اندر رہا اور لوگوں کو خود سے دور کرتا گیا اور ظلم اور تشدد کرتا رہا تاکہ لوگ مزید اس سے دور بھاگتے جائیں، تو ایسے آدمی اس کو جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ کا عرش کو پکڑ لے گا اور اللہ کا عرش پکڑ کر کے یہ کہے گا کہ جس طرح تو دنیا کے اندر اپنا تعلق کاٹتا گیا، آج کے دن اللہ کا عذاب تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ اور صلہ کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب کاٹے گا، یعنی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، یعنی اس کا کردار بہتر رہتا ہے، صلح رحمی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو جو دنیا کے اندر رحم کرتا ہے اور دوسروں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے رکھتا ہے اور اچھائی کے ذریعے پیش آتا ہے، تو قیامت کے دن بھی اس کو اس کا صلہ ملے گا اور اجر ملے گا، اور جو دنیا کے اندر کاٹتا ہے تو قیامت کے دن اس پہ اس کو کاٹ دیا جائے گا، یعنی اللہ کی عذاب کی گرفت میں آ جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 گناہ بالخصوص، 2 گناہ، ان کا صلہ، ان کا بدلہ، ان کی سزا انسان کو دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ملے گی، لیکن دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی ملے گی۔ 2 گناہ ایسے ہیں۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 گناہ کیا ہیں کہ جن کی سزا بندے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گی، دنیا میں بھی اس کو ان کی سزا ملے گی؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گناہ دنیا کے اندر ظلم کرنا ہے۔ جو دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، جو تشدد کرتا ہے، جو فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے ظلم، چل کر کے جاتا ہے ظلم کرنے کے لیے، بولتا ہے اس کی گفتگو میں ظلم رہتا ہے، اس کے کام میں ظلم رہتا ہے۔ غرض یہ کہ جو انسان ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کا بدلہ ظالم کو دنیا میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا آدمی کہ جو اپنا تعلق کاٹ دیتا ہے، جو اپنا تعلق منقطع کر دیتا ہے، روٹھ جانا، بات چیت ختم کر دینا۔ باپ ہے بیٹے سے روٹھ گیا، بیٹا ہے باپ سے روٹھ گیا، گھر والے ہیں گھر والوں سے روٹھ گئے، رشتہ دار سے روٹھ گیا، بلادری سے روٹھ گئی۔ کس بنا پر؟ راستے کے بنا پر، پانی کے بنا پر، یا دوسرے تیسرے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھ گئے، اور روٹھتے روٹھتے ایک عرصہ گزر گیا، اور جب ایک اور دوسرے سے روٹھ گئے اور پھر وہ سلسلہ بڑھتا گیا اور آگے اور فتنہ و فساد بڑھتا گیا، تو تعلق منقطع ہو گیا۔ تو دوسرا آدمی کہ جو اپنے تعلق کو منقطع کر دیتا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر دیتا ہے، بالکل الگ ہو جاتا ہے، بات چیت بالکل سلسلہ ختم کر دیتا ہے، اور جب بھی وہ بیچ میں کہیں بیٹھتا ہے تو فتنے فساد اور توڑنے کی بات کرتا ہے، جوڑنے کی بات نہیں کرتا۔ وہ کبھی دوسرے کو نہیں جوڑتا، اس کی گفتگو کے اندر کبھی نرمی نہیں رہتی اور تعلق قائم کرنے کی بات نہیں رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ فتنے فساد کی بات کرتا ہے، اختلاف کی بات کرتا ہے، انتشار کی بات کرتا ہے، اور دونوں آدمیوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے،
ان کے درمیان فتنہ فساد اور جھگڑا پیدا کر دیتا ہے، انہیں تعلق منقطع کر دیتا ہے۔ تو جو آدمی تعلق منقطع کر دیتا ہے، ایسے آدمی کو دنیا کے اندر بھی سزا ملے گی، ایسے آدمی کو دنیا کے اندر بھی اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی نازل ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آگے حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنا تعلق کاٹ دیتا ہے، قطع تعلق پیدا کر لیتا ہے، بات چیت سلسلہ ختم کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو جہنم سے محروم کرے گا۔ یعنی جو دنیا کے اندر اپنا تعلق کاٹ دیتا ہے، اپنے اندر ظلم پیدا کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، فتنہ فساد کے اندر برپا رہتا ہے، اختلاف و انتشار کے اندر رہتا ہے، ایک دوسرے کو آپس میں لڑانا، جھگڑانا، فتنہ فساد برپا کرتا ہے، تو قیامت کے دن ایسے آدمی کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت آئے، اس کے روزگار کے اندر برکت آئے، کھیت کھلیان میں برکت آئے، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی اپنا تعلق صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے، یعنی اپنے تعلق کے اندر بہتری لے آئے۔ تو جو صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے گا، اچھے انداز کے ساتھ پیش آئے گا، اچھے کردار کے ساتھ پیش آئے گا، اچھے وقار کے ساتھ پیش آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کے رزق میں برکت فرمائے گا، اس کے روزگار کے اندر برکت فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں، اپنا تعلق بہتر رکھیں، دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، جب بھی بات کریں اچھے انداز کے ساتھ بات کریں، دوسرے سے جو ہم روٹھ جاتے ہیں، روٹھنے کا سلسلہ ہو جاتا ہے، عرصہ تک انسان روٹھ جاتا ہے، یہ روٹھنے کا سلسلہ ختم کریں، کیونکہ اگر ایک اور دونوں بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، ایک لمحہ پہلے اختلاف ہوا، بات چیت ختم ہو گئی، تو فوراً دوسرا بھائی آگے بڑھ کر کے یا دوسرے احباب آگے بڑھ کر کے اس سے بات کریں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، جو اپنا تعلق قائم کرتا ہے، صلح رحمی کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت بھی عطا فرمائے گا اور اس کے حساب میں آسانی بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔